ایک بندہ سٹیج تے بیٹھ کے تقریراں کرے بھی صحابہ کرام دی تے اہل بیت دی لڑائی سی، حضرت ابو بکر صدیق نے ایداں کیتا، حضرت عمر نے ایداں کیتا، حضرت عثمان نے ایداں کیتا، حضرت امیر معاویہ نے ایداں کیتا، فلانا انج ہویا، انہاں دیاں لڑائیاں سن۔ میں کہا یار ساریاں گلاں کتھے لکھیاں نے، مینوں ایمانی قرآنی دس۔ کہندا تاریخ دیاں کتاباں وچ۔ میں کہا کوئی حدیث دا حوالہ؟ کہندا میں نہیں دے سکدا۔ قرآن دا حوالہ؟ کہندا میں نہیں دے سکدا۔ میں تیری ایداں دی تاریخ جڑی صحابہ تے اہل بیت دی نفرت بیان کرے نا، میں چوک کے سٹاں گا گٹر دے وچ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جننے بیٹھے ہو نا، یہ فتنیاں دا دور جے، انہاں فتنیاں تو بچن دی کوشش کرو۔ اہل سنت ادب والا راستہ جے۔ کیڑا راستہ جی اہل سنت ہے؟ ادب والا۔ اسی نبی پاک دے صحابہ دا بھی ادب کرنا ہے تے نبی دی اہل بیت دا بھی ادب کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور بس اوقات بھی ہو سکدا بھی اج انہاں نے نا ناموس صحابہ کانفرنس کیتی وچ اہل بیت دا ذکر نہیں۔ میں کہ یار مینوں یہ دس بھی جدوں 10ویں محرم والا دن تسی امام حسین کانفرنس کردے ہو، ادو کدی کسی نے اعتراض کیتا بھی صرف امام حسین دا ذکر ہے تے باقی کسی صحابی دا نہیں؟ کدی کیتا کسی نے؟ اگر ادوں کسی دے ڈھڈ 'چ درد نہیں ہوندی تو ہن ساڈا اختیار ویکھ کے کیوں ہوندی ہے؟ یار سوچن دی بات ہے نا، ہن کیوں درد ہوئی ہے کوئی سانوں بھی تے دسو۔ سنیاں دا سینہ ایڈا کھلا ہے تے ایڈا روشن ہے، نبی دی آل دا ذکر ہوے تاں وی انہاں دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، نبی دے صحابہ دا ہوے تاں وی سینہ چوڑا ہو جاندا ہے۔ انہاں دے سینے دے اندر کسے قسم دی میل ہے؟ بولو بولو جڑا سنی بیٹھا میل ہے؟ اے گل جے، لیکن لوگ ٹینشن لے جاندے جے، او یار ایتھے اہل بیت دا ذکر نہیں ہے، اے دی اہل بیت تو سڑدے نے۔ تے میں کہا تسی محرم اشرف صحابہ تو سڑدے ہو۔ لوگ نا تفریق چاہندے نے، صحابہ دا ذکر ہے۔ اور سنو ادھر ویکھیا جے، جدوں لفظ صحابی بولیا جاوے نا، اے سنیا جے سارے بھرا غور دے نال، جدوں لفظ صحابی بولیا جاوے اور صحابہ کرام آکھیا جاوے، اہل بیت آٹومیٹک وچ آ جاندے جی۔ آپ کہو گے کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اے وے نبی پاک دے خاندان دے جننے بندے نے جنی دیر تک وہ کلمہ نہ پڑھن وہ اہل بیت دے وچ آ ہی نہیں سکتے۔ مولوی صاحب یہ تو کیڑی گل کیتی؟ میں کہا میں دلیل کی دیتا، اے کیڑی گل؟ ابو جہل نبی پاک دا رشتہ دار ایسی کہ نہیں ایسی؟ اہل بیت دے وچ ہے؟ ہاں جی کیوں نہیں ہے؟ کلمہ نہیں پڑھیا۔ نبی پاک دے چاچا حضرت عباس خاندان ہے نبی دا، اہل بیت دے وچ ہیں نا؟ بالکل، کیوں؟ انہاں کلمہ پڑھیا ہے، جنہاں کلمہ پڑھ لیا ہے وہ نبی دے گھرانے دے وچ آ گئے، یعنی جڑے کلمہ پڑھ کے صحابی بڑھن وہ اہل بیت نے، جڑا کلمہ نہ پڑھن نہ وہ صحابی نے نہ اہل بیت نے، اونی دیر تک وہ اہل بیت بن ہی نہیں سکتے۔ کلمہ پڑھ کے صحابی بڑھن گے تو اہل بیت بڑھن گے۔ ایک بندہ سٹیج تے بیٹھ کے تقریراں کرے بھی صحابہ کرام دی تے اہل بیت دی لڑائی سی، حضرت ابو بکر صدیق نے ایداں کیتا، حضرت عمر نے ایداں کیتا، حضرت عثمان نے ایداں کیتا، حضرت امیر معاویہ نے ایداں کیتا، فلانا انج ہویا، انہاں دیاں لڑائیاں سن۔ میں کہا یار ساریاں گلاں کتھے لکھیاں نے، مینوں ایمانی قرآنی دس۔ کہندا تاریخ دیاں کتاباں وچ۔ میں کہا کوئی حدیث دا حوالہ؟ کہندا میں نہیں دے سکدا۔ قرآن دا حوالہ؟ کہندا میں نہیں دے سکدا۔ میں کہا سونیا گل سن، اپنی قبر نہ کالی کر، اپنی قبر نہ کالی کر۔ میں تیری ایداں دی تاریخ جڑی صحابہ تے اہل بیت دی نفرت بیان کرے نا، میں چوک کے سٹاں گا گٹر دے وچ۔ کیوں؟ جدو رب نے کہہ چھڈیا ہے کہ مصطفیٰ دے نال جننے نے انہاں دا پیار ہے اور رب ہو کے تے ساریاں نو جاندا ہے نا، وہ تیری تاریخ دی مننا یا اپنے رب دی گل مننا؟ مینوں دس نہ کہ اے جے گل تانوں سمجھ آ جائے نا، تسی پٹڑی توڑی لا سکدے۔ او اینو آکھ تو اگلی چھڈ، ساڈے نال گل کر یا قرآن چوں یا حدیث چوں۔ کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں۔ جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں، نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے۔ یہ آسان ترین ترجمہ ہے، نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا، اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں، جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے۔ غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔
اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی۔ قبلۃ العالمین صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں، 1400 سال کے بعد ہم چھیننے لگے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں۔ نبی نے کہا تھا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی، میری حدیث ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا۔ ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی، بندے چپ ہو گئے۔ ہم ہی اہل حدیث ہیں، سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے۔ جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے۔ 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے جسے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں علی دیا، جھگڑے ختم کرو، غدیر زندگی میں ہے، سقیفہ بعد میں۔ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں۔ غدیر میں رسول نے ممبر بنایا ہے، سقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، سقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا، غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے، غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، سقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے، اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ غدیر زندگی میں ہے۔ اب سیدہ جب دربار میں گئیں تو شہزادی نے صرف جگیر کا فیصلہ نہیں کروایا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معظم سے پوچھا، چلی جو گئی تھی بی بی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے جاگیر۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور میرے استاد نے کہا قلم رکھ، اگلی بات سن اور لکھنا نہ۔ اگر وہ جاگیر دیتے زہرا واپس نہ جاتی، زہرا اگلا مطالبہ شوہر کی خلافت کا کر دیتی، سیدہ فوراً اگلا مطالبہ۔ تو یہ سوال فدق کا نہیں جھٹلایا جا رہا، یہ خلافت علی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خلافت امیر المومنین سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، ایسے ہی ہے، امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام امام ہی ہوتا۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے۔ میں نے لعنتی کی بات کی ہے اور میرا مجمع بہت بڑا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے۔ اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے۔ یوسف قید خانے میں نبی ہے۔ یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین والوں کو ضرورت ہے
کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں. یہ زمین والوں کا حق ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے. امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی. ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے. اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا، کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے. نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا. گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا، لوگوں نے بیعت کر دی، خلیفہ بن گیا. امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے، اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی. ہاں زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا. اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا. مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی، مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی، اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ادھر صرف بادشاہت ہے، خلافت، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی. 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی. تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو. جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں. جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئے کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو. فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں. خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ. خلافتیں ہیں، امامت نہیں. اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین. سنیں، انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ. ٹھیک ہے بناؤ. بناتے گئے. پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے. چلتے یہ خلافتیں آتی پھیلتی چلی گئی. رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی. ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے. 12واں غیبت میں چلا گیا. ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے. آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے. آپ چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے آخر تک آپ پہنچ گئے. آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں. آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی. اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا. لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے. امام علی نہیں کہا. اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں. جب دیکھا نا کدھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، امام حسین کہو حضرت حسین. مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟
مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین. اب کہو نا خلیفہ یزید. اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت پہ کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے. تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے. اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں. اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا. اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے. اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا. اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے. ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے. اب آپ نے حسین کو نہیں. حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے. حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے. سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی. یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آ کے بیٹھ گیا. نہیں، کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. باپ وصیت کر کے کہتے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی. تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا کے تھے. دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا. پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا. پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے. اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ. تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے. حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے. علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام. سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا. یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی. اجتہادی مسئلہ بن جاتی. ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا. نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی. سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی. ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو کیسے مانے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے. بھئی کیسے تسلیم کر جائے؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے. کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی. ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہٰذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا دیا. غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا. بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ. اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے. خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات. امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے. خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے. میرے پاس اب وقت نہیں رہا. بھائی نے بھائی قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں. جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے. وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے. امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں. انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام. خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں. امام مطمئن رہے. انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا. نہیں، وہ مطمئن ہے. وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا. جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے،
سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا. جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید سقیفہ کی تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے. سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا. خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو 6 نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی. غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا. اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا. حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، 2 نظام آپس میں ٹکرا رہے. غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. شہر مشرق دل زہرا کے چین، میرے مولا حسین حضرت امام